السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 29ویں پارے کا 19واں رکوع پڑھنا ہے اور آج نیو سورہ اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ الدہر ہے، مدنی سورہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ آیاتہا 31 آیتیں ہیں، رکوعاتہا اس پورے سورہ میں 2 رکوع ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا کہ آپ بہت سارے سوالات کامنٹ میں ایسے کرتے ہیں جس کو میں آپ کو وائس میسیج کے بغیر بتا نہیں سکتا، کیونکہ وہ سوالات کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے لمبے ہوتے ہیں۔ اگر شارٹ میں ہوتے تو میں بتا دیتا، لہٰذا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آوے اور آپ کو ہمارے ساتھ مل کر سیکھنا ہے تو آپ ٹیلی گرام ضرور جوائن کریں۔ وہاں پر آپ کو پرسنل میسیج کرنے کا آپشن بھی ملے گا، آپ وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا بھی پائیں گے۔ آج کے سبق میں ہمیں جو چیز سیکھنا ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج کے سبق میں ہم کو 3 گرامر کو کور کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو 4 گرامر کور کیے تھے، یعنی جزم والے نون اور تنوین کے 4 گرامر، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، لیکن آج کے سبق میں ہمیں میم ساکن کے جو 3 گرامر ہے اس کو کور کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے میم ساکن کا اظہار، میم ساکن کا اخفاء اور میم ساکن کا ادغام۔ میم ساکن کے گرامر میں اقلاب نہیں آتا، اس کو اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی بھی کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں میم ساکن کا گرامر سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک ایکسٹرا پارٹ بنایا تھا، اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ ہیلپ ملے گی۔ اور بہت سے لوگ ایسی جگہ پر غلطی ضرور کرتے ہیں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، جہاں پر بھی میم ساکن کی مثال آئے گی وہاں پر بتاتے ہوئے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الدہر مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جزم والی میم آ گئی۔ میم ساکن کہتے ہیں جزم والی میم کو۔ بہت ہی آسان ہے، ریلیکس ہو کر آرام سے سنیں، جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ جزم والے میم کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کون سے حروف؟ میم اور با کے علاوہ 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا۔ اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے، لیکن یاد رکھنا ہے کہ جزم والے میم کے بعد میم اور با کے علاوہ 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو۔ اب دیکھ سکتے یہاں پر یا ہے تو لہٰذا یہاں پر اظہار کریں گے بالکل صاف ظاہر کر کے، جیسے لم یکن، لم یکن، یہاں پر جزم والا نون ہے، وہ آگے کا گرامر الگ ہے اخفاء کا، وہ پہلے ہم سکھا چکے آپ کو، یہاں پر ابھی سمجھنا ہے۔ لم یکن یعنی یہاں پر جزم والے میم کو بالکل صاف پڑھیں گے، لم یکن شیئا مذکورا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ یوفون بالنذر، رو کو باریک پڑھیں گے، رو کے نیچے زیر ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ مستطی تو کو پور پڑھیں گے اور تا کو نارمل پڑھیں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انما نطعمکم، یہاں پر بھی جزم والا میم آ گیا اور اس کے بعد میم اور با کے علاوہ 26 حروف میں سے لام آیا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں منکم جزاء، تو یہاں پر جزم والا میم آ گیا، اس کے بعد میم اور با کے علاوہ 26 حروف میں سے جیم آیا ہے۔ یہ بات آپ دھیان میں رکھیں کہ جہاں پر بھی جزم والا میم آئے گا وہاں پر میم ساکین کا یعنی جزم والے میم کا گرامر ہوگا۔ جزم والے میم کی 3 گرامر ہے۔ میم کے بعد اگر با آتا ہے تو وہاں پر میم ساکین کا اخفا ہوتا ہے، اور اگر میم ساکین یعنی جزم والی میم کے بعد دوسری میم آ جاتی ہے تو وہاں پر میم ساکین کا ادغام ہوتا ہے۔ اور میم اور با کے علاوہ جزم والی میم کے بعد 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ یہاں تک تو ہم نے اظہار کی مثال دیکھ لی اور سمجھ لی۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آگے میم ساکین کے ادغام اور اخفا دونوں کی مثالیں آ جائے گی۔ میم ساکین کے اظہار کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس کو اظہار شفوی بھی کہتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اب دیکھ سکتے ہیں وَلَقَّاهُمْ نہ، یہاں پر بھی جزم والے میم کے بعد میم اور با کے علاوہ 26 حروف میں سے نون آیا ہے، یہاں پر بھی جزم والے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَجَزَاهُمْ، ہاں یہاں پر دھیان رکھنے کی جگہ ہے۔ دیکھو جزم والے میم کے بعد با آیا ہے، یعنی یہاں پر میم ساکین کا اخفا ہوگا۔ اخفا میں کیا کرنا ہے؟ گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی تشدید بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی گنہ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جزم والے میم کے بعد جہاں پر بھی با آ جائے گی وہاں پر ہم کو گنہ کر کے پڑھنا ہوگا۔ اس کو اخفائے شفوی اور میم ساکین کا اخفا بھی کہتے ہیں۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا۔ آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، کیونکہ ہم بڑی محنت سے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں معلوم پڑے کہ جس اسٹائل سے جس طریقے سے ہم سمجھا رہے ہیں کیا معلوم آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ یاد رکھے کہ میم ساکین کے اخفا یعنی اخفائے شفوی کا ایک ہی حروف ہے اور وہ ہے با، یعنی جہاں پر بھی جزم والی میم کے بعد با آ جاوے وہاں پر اس طرح کا گنہ کریں گے یعنی اخفائے شفوی ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا۔ یہاں پر اظہار شفوی ہوگا یعنی جزم والے میم کے بعد میم اور با کے علاوہ 26 حروف جو تختی کے حروف ہے اس میں سے زو آیا ہے، لہٰذا یہاں پر ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دھیان سے پڑھے، زو ہے پھر اس کے بعد زال بھی ہے، لہٰذا حروف کو ادا کرنے میں مسٹیک نہ ہو جاوے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، یہاں پر بھی جزم والی میم کے بعد با آ گیا، لہٰذا اخفائے شفوی یعنی میم ساکن کا اخفا ہوگا، گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے اخفا کا ایک ہی حروف ہے با۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر تو سمجھ لیجئے یہاں پر ہمیں رکنا تھا اس لیے ہم نے قواریر پڑھا، الف مدہ پڑھا جائے گا رکنے کی حالت میں، لیکن یہاں پر جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس سے پہلے ہم نے مدنی قاعدے میں گرامر پڑھ لیا ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے کسی بھی الف کے اوپر اس طرح کا سرکل بنا ہوا رہے گا تو اس حرف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ قواریر من فضۃ، قواریر کھینچنا نہیں ہے، قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، اس طرح پڑھا جائے گا۔
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ۔ ضائع نشانی ہے کہ یہاں پر نہیں رکنا چاہیے، اس لیے ہم نے یہاں پر ملا کر پڑھا، اس لیے کہ گنجائش بھی تھی۔ یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے، سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جزم والے میم کے بعد دوسری میم آ گئی۔ دو گرامر تو ہم نے اوپر سیکھ لیے، جزم والے میم کے بعد با آوے یعنی اکفا کا گرامر، اور جزم والے میم کے بعد میم اور با کے علاوہ 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آوے یعنی اظہار کا گرامر، لیکن صرف میم ساکن کے ادغام کا گرامر باقی تھا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی مثال یہاں پر آپ کو سیکھنے کو مل گئی۔ سعیکم مشکورا، دیکھ سکتے جزم والی میم کے بعد دوسری میم آ گئی، لہٰذا یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، اور اس کو میم ساکن کا ادغام بھی کہا جاتا ہے، دونوں نام ہیں۔ اب کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو ملا کر گنہ کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ سعیکم، جو پہلے والی میم ہے جزم والی، اس کا وائس جو ہے اس کے اندر مل جائے گا، یعنی جزم والی میم کو نہیں پڑھا جائے گا، اس کی وائس اس میں چھپ جاتی ہے پڑھتے وقت۔ سعیکم، سعیکم، کاف کے پیش کو میم کے ساتھ ملانا ہے جو تشدید والا ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تو یہ ہو گئی مثال ادغام کی۔ کون سے ادغام کی؟ میم ساکن کا ادغام، جس کو ادغام شفوی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہت آسان گرامر تھا، واپس ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم نے جو 3 گرامر سمجھا دیے ہیں، کس کو سمجھ میں آئے آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ الحمدللہ 29ویں پارے کے 19 رکوع مکمل ہو چکے۔ آج کے اس رکوع میں ہم نے 22 آیتیں پڑھی، اور یہ رکوع سورۃ الدہر کا پہلا رکوع تھا۔ اگر آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔